بہت اہم مسئلے پر ہم بات کریں گے۔ کراچی میں اب گیس نہیں ہے اور سوئی گیس نہ ہونے سے تقریباً پورا شہر ایل پی جی سلنڈرز کا استعمال کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں بے ایمانی اتنی رچ بس گئی ہے کہ جو تاجر ہیں وہ چند ہزار زائد منافع کے لیے لاکھوں عورتوں اور بچوں کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس وقت جگہ جگہ ایل پی جی سلنڈرز فروخت ہو رہے ہیں، لیکن ان کی کوالٹی کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ غریب بیچارہ کیا کرے؟ ایک لوہے کے خالی سلنڈر کی قیمت 5,000 6,000 اس کے قریب ہو گئی ہے اور دوسرے کی 2-3 ہزار ہے، تو بیچارہ 2-3 ہزار والا ہی خریدے گا۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو کل ہوا، کل کراچی کی شارع لیاقت جنریٹر مارکیٹ کی دکان میں گیس سلنڈر کا زوردار دھماکہ ہوا، جس کی آواز دور دور تک سنی گئی، جبکہ دکان کے ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 6 زخمی بھی ہوئے۔ اور یہ کل پہلی بار نہیں ہوا، اب یہ معمول بن گیا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ پیٹرول اور سی این جی مہنگی ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کی تقریباً تمام گاڑیاں ایل پی جی سلنڈرز پر چل رہی ہیں، چاہے وہ پک اپ والی سروس والی وین ہو یا پھر سکول وین ہو، کراچی حیدرآباد کی پبلک ٹرانسپورٹ ہو، رکشے ہوں، سبھی ایل پی جی سلنڈرز پہ چل رہے ہیں۔ یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے، اسی پر بات کرنے کے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈی سی ساؤتھ ہیں کراچی کے کیپٹن ریٹائرڈ الطاف ساریو صاحب۔ السلام علیکم کیپٹن صاحب۔ السلام علیکم جی کیپٹن صاحب، مجھے بتائیے گا کتنا ڈینجرس ہے ایل پی جی سلنڈرز۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس کی نشاندہی میں کروں گی، وہ ہے سوئی گیس سکنگ جو پمپس ہیں، جو کمپریسر پریشر مشینز ہیں، وہ ہر گھر میں موجود ہیں۔ ایک دم آگ کا بھپکا بڑا سا نکلتا ہے جیسے ہی اسٹوو کو آن کیا جائے۔ یہ دونوں جگہ بڑا خطرناک کھیل ہے، سلنڈر بھی۔ اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کون ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھے گا؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ہمارے کچھ صارفین ہیں جو کہ اس طرح کے کمپریسرز یوز کرتے ہیں ریزیڈینشل پرپس کے لیے بھی، اور کمرشل جو ان کی ہیں پریمیسز ہے وہاں بھی کرتے ہیں۔ بالکل یہ غیر قانونی بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی لوکیلٹیز ہیں جہاں ایل پی جی کے سلنڈر سے نہ صرف فروخت کیے جاتے ہیں بالکل گنجان آبادی کے علاقوں میں، بلکہ وہاں ان کی ڈی کیننگ اور ری کیننگ بھی کی جاتی ہے۔ تو اس پہ اوگرا نے انسٹرکشنز جاری کی ہوئی ہے۔ ہم بطور انتظامیہ آف اینڈ آن ان کے خلاف ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، مگر اس پہ مشرومنگ اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ کہیں انتظامیہ نہیں پہنچ پاتی، یا وہ بالکل ہی چھپا کے استعمال کر رہے تھے، تو پھر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں جس طرح کل ہوا تھا۔ نہیں، لیکن اس میں الطاف صاحب جو سچویشن ہم نے دیکھی ہے کہ رہائشی عمارتوں کے نیچے، ظاہر ہے کراچی میں آپ کو پتہ ہے اپارٹمنٹس زیادہ ہیں، تو اپارٹمنٹس کے نیچے جو دکانیں ہیں ان کے اندر سلنڈرز فروخت ہو رہے ہیں کہ اگر دھماکہ ہو تو پوری عمارت اس سے ظاہرہ متاثر ہوگی۔ اسی طرح اگر گروسری سٹور بھی کسی عمارت کے نیچے ہوگا، اس میں آگ لگے گی، پوری عمارت کا خستہ حالی کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ کیسے اجازت دی گئی ہے کمرشنلی اس طرح سلنڈرز کو فروخت کرنے کی رہائشی عمارتوں کے نیچے؟ بالکل اس طرح آپ بجا فرما رہے ہیں، کمپلینٹس آتی ہیں، ان کے خلاف ایکشنز لیے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہم نے کچھ کلفٹن کے ایریا میں شاپس اس طرح کے سیل کیے تھے، پھر وہاں کے عوام الناس کی ہی طرف سے ہمیں آتی ہے کہ ہمیں بڑی تکلیف آ رہی ہے، تو اس میں اوگرا کا آپ کو پتہ ہے کہ اوگرا کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہے، سچ ان کی فیلڈ فارمیشن نہیں ہے، وہ ہمیں ایکشن لینے پڑتے ہیں، تو آف اینڈ آن ہم کرتے ہیں۔ اور یہاں تک میں بتاتا چلوں کہ جتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مشرومنگ ہے اس طرح کی، تو آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قانونی ہے، مگر بڑے کم واقعات ملیں گے کیونکہ وہاں انفورسمنٹ کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ ہاں بالکل ہی اگر آپ اس کو کہیں کنسیل کر کے اور وہ اس طرح کے فروخت کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس میں الطاف صاحب حکومتی سطح پر اس کی پراپر ایک اسٹریٹجی بننا، پراپر ایک پالیسی بننا بہت ضروری ہے کہ ایل پی جی کہاں استعمال ہو رہی ہے اور کس طریقے سے استعمال کی جا رہی ہے۔ باقاعدہ ٹیمز ہونی چاہیے جو کہ ہر علاقے میں موجود ہوں اور اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ خستہ حال بسوں میں، رکشوں میں، پک اپس میں ایل پی جی سلنڈرز لگے ہوئے ہیں جن پر وہ سستی گیس لے کر گاڑیاں چلا رہے ہیں، اور بچے وہ چلتے پھرتے بام پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو اسکول وینز میں سفر کرتے ہیں۔ کوئی سڑک پر ان کو روکنے والا نہیں ہے، چالان کرنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بڑی عجیب سچویشن ہے، اس پر کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، نظر ثانی نہیں کی جا رہی۔ جی دیکھیں، آپ کی یہ جو جتنے بھی یہ استعمال آپ نے کہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف بالکل ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ اگر اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا اور ایکشن نہ لیا جا رہا ہوتا یا چیک نہ ہوتا گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ کے ایجنسیز کا،
تو یہ پھر آئے دن واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ صورتحال نہیں ہے. میں یہ اس سے انکار نہیں کرتا کہ کبھی کبھی یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، مگر یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے اگر گورنمنٹ کا چیک نہ ہوتا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل انتظامیہ اس کے اگینسٹ آف اینڈ آن ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، اوگرا کی ٹیمز کے ساتھ مل کے، لوکل کاؤنسل کی ٹیمز کے مل کے یہ ایکشنز لیا جاتا ہے اور سختی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر محلے ہر گلی میں اس طرح کی ملیں گی، مگر اس کے باوجود بھی کچھ اس طرح کے جو نا استعمال ہیں جو غیر قانونی ہے، اور اس کو بھی روکا جانا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس کو روکیں گے. عوام اچھا، ابھی جس طرح یہ واقعہ پیش آیا جس میں آپ نے دیکھا رہائشی عمارت کے نیچے سلنڈرز کی دکان میں دھماکہ ہوا ہے اور ملبے تلے 2 افراد دبے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، تو کیا اس حوالے سے اب سوچا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں یہ رہائشی عمارتوں کے نیچے اس طرح کی دکانیں موجود ہیں ان کو سیل کیا جائے، کوئی نوٹس دیا جائے، کچھ پلاننگ اس حوالے سے کی جائے گی؟ جی بالکل، بڑا افسوسناک واقعہ تھا. اس میں ہماری 2 قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے. تو آپ نے کل دیکھا ہوگا کمشنر کراچی نے جو نا ڈائریکشنز دے دی ہیں ساری فیلڈ فارمیشنز کو کہ فوراً اس طرح کے جو غیر قانونی لوکیشن سے جہاں سلنڈر غیر قانونی یوز کیے جاتے ہیں ان کے خلاف فوراً ایکشن بھی کیا جائے، سروے بھی کیا جائے. تو آئندہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف ایک بھرپور آپریشن اور ایک کریک ڈاؤن بھی کیا جائے گا. مگر یہ آپ جس طرح آج اس مسئلے کو اجاگر کر رہی ہیں، اس طرح ہمارے معاشرے میں جتنے ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ہونا چاہیے، اور جو خود یہ اس طرح کا کام کرتا ہے ان کی طرف سے بھی ریئلائزیشن ہونا چاہیے کہ یہ بطور سوسائٹی بطور معاشرہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. صرف انتظامیہ کے اوپر کہنا کہ وہ ایکشن لیں یا اس میں نہیں الطاف صاحب میرا خیال ہے کوئی ایک ہیلپ لائن نمبر بھی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس پہ لوگ کمپلین درج کرا سکیں کہ ہماری رہائشی عمارت کے نیچے اس طرح کی دکان کھولی گئی ہے جس میں سلنڈرز بک رہے ہیں اور اس طرح سے ظاہر ہے وہ خطرناک ہے، تو اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے. تو جب اس طرح کی شکایات موصول ہوں گی تو آپ لوگوں کو بھی کام کرنے میں آسانی ہوگی اور حکومتی سطح پر کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی کو پلان بنے گا تاکہ فوری اس طرح کی روک تھام ہو سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے صحیح کہا. آپ کمشنر کراچی ہمارے آفس کا ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو ٹول فری نمبرز مل جائیں گے. ہر ڈی سی آفس کے نمبرز ہوتے ہیں، وہ ہمارے ویب سائٹ سوشل میڈیا پیجز پہ دیے ہوتے ہیں. ہمارے آفیسز کے نمبر آپ کو مل جاتے ہیں. تو کہیں بھی آپ کو کمپلینٹ آتی ہے، آپ کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں اس کو فوراً آپ لوگ جو ہے رجسٹر کروائیں. آپ کے علاقے میں اس طرح کا مسئلہ ہے، کمشن آفس میں، ڈی سی آفس میں، اسسٹنٹ کمشن آفس میں، لوکل کاؤنسل میں، جہاں بھی آپ کو ایکسیس ملتی ہے کسی سوشل میڈیا کے تھرو آپ ضرور ہمیں اطلاع دیں، انشاءاللہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. صحیح. اچھا، ویسے مجھے بتائے گا کہ الطاف صاحب اب تو خیر یہ واقعہ پیش آ گیا، ہم لوگوں کی بھی یہ پتہ نہیں کیوں عادت سی ہو گئی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم تھوڑے الرٹ ہو جاتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، پھر کسی کو نہیں پتہ ہوتا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا اور پھر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے کیا پالیسی تھی جس پر کہ عمل درآمد کروایا جا رہا تھا اور جس کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو انتظامیہ کے بہاف پہ بتاتی ہوں، ایسا ہمارے اینڈ پہ نہیں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایکشن سے. آپ کو اگر میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں. آج بھی اگر میں کہوں تو ہمارے کچھ فیلڈ آفیسرز پرائز کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اینٹی انکروچمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے اس طرح میڈیکل اسٹورز کے خلاف چیکس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو نا اس طرح کے جو سلنڈر والے ہیں سی این جی اور ایل پی جی کی لوکیشنز کو کر رہے. یہ ہمارا روٹین کا ہے. مگر اتنا شہر بڑا ہے اور ہمارے پاس ماجسٹریٹس کا تعداد بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح ایک وقت میں ساری چیزیں ہر علاقے میں نہیں دیکھی جا سکتی. بٹ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر واقعے کے بعد یہ ایکشن لے رہے ہوتے. یہ ہمارے عام حالات میں بھی یہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن اور چیک ہو رہا ہوتا ہے. چلیں، بہت شکریہ الطاف صاحب. امید ہے کہ مزید سختی اس طرح کا واقعہ کوئی مزید رونما نہ ہو، کیونکہ انسانی جان بڑی قیمتی ہے. اور اگر میں جنرلی بات کروں گی، کسی ایک ادارے کی حکومت کی بات نہیں کروں گی، اگر ہم سب فردن اس انسانی جان کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کریں نیک نیتی کے، تو میرا خیال ہے کہ ہر کوئی جب ایمانداری سے کرے گا تو اس طرح کے واقعات واقعی رک جائیں گے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. صرف اپنا نہیں سوچیں، بطور قوم بطور مسلمان ہم کس طرح بیہیو کریں، یہ سوچنا شروع کر دیں گے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।